الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ یہ سورہ آل عمران کی 172 اور 173 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ احد کی لڑائی ختم ہوئی، ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف واپس ہوا۔ جب مکہ کے لیے روانہ ہو گیا تو کچھ راستہ گزرنے کے بعد اس کو اس بات کا خیال آیا، ابو سفیان کو، کہ ہم نے غلطی کی، ہم جیت گئے تھے، ہمارا پلہ بھاری تھا، مدینہ والوں کے بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو ہم کو اور زیادہ زور لگا کر ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا، ہم نے غلطی کی کہ ہم واپس ہو گئے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینہ واپس چلنا چاہیے اور وہاں جا کر پھر سے حملہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں رعب ڈالا گیا اور ان کی ہمت نہیں ہوئی۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا، دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمیں کفار مکہ کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور روانہ ہونا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ اعلان ہوا کہ وہی لوگ ساتھ میں چلیں گے جو احد میں تھے، ایسا آدمی جو احد میں شریک نہیں ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا۔
تو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، ایک روایت کے موافق 200 لوگ اور ایک میں 70 وہ لوگ جو زخم کی حالت میں تھے، زخمی تھے، ان کو زخم پہنچا تھا اور ابھی وہ کمزور تھے، لیکن وہ بھی ساتھ میں نکلے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان صحابہ کی تعریف فرمائی کہ ایسی حالت ہے کہ خود زخمی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اطاعت کا، تو وہ فرما برداری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی یوں نہیں ان کے دل میں خیال آتا کہ ابھی تو ہم زخمی ہیں، ابھی یہ حالت نہیں ہے، ابھی نہیں جانا چاہیے، کچھ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہوا، وہ نکل گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں اور مدینہ سے 8 میل دور ایک جگہ ہے حمراء الاسد، اس جگہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں 8 میل دور۔ اس طرف ابو سفیان جب سنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعاقب کے لیے نکلے ہیں تو اس کے دل میں ایک رعب پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھی ڈرانے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کرتا ہے کہ مدینہ کی طرف ایک قافلہ آ رہا تھا، کچھ لوگ، ان میں ایک نعیم بن مسعود کر کے، ابو سفیان اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ اور مسلمانوں سے جا کر کہو کہ ابو سفیان بڑا لشکر لے کر اور ساری تیاریاں کر کے تم پر حملہ کرنے کے لیے نکل آیا ہے، تم کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ تو نعیم بن مسعود جب یہاں آ کر یہ خبر دیتا ہے صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس طرح مکہ والے تیاری کر کے دوبارہ تم پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو تم کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کی زبان سے جو جملہ نکلا، اللہ نے اس جملے کو بھی قرآن میں نقل کیا کہ ان کی زبان سے جملہ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان کا نور گویا بڑھ گیا۔ تو اللہ نے ان کی کچھ تعریفیں صحابہ کرام کی اس آیت میں فرمائی۔ پہلی چیز جو فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ زخم کی حالت ہے اور اس حالت میں اللہ اور رسول کی طرف سے ان کو پکارا گیا، جہاد کے لیے بلایا گیا، تو اس وقت ان کی صفت یہ تھی، من بعد ما اصابہم القرح، زخم کی حالت میں بھی انہوں نے اس پکار پر فرما برداری اختیار کی، اور پھر ان کی صفت بیان کی، للذین احسنوا منہم واتقوا، احسنوا اور واتقوا، کہ ان کے اندر دوسری صفت جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کے اندر احسان کی صفت تھی اور تقوی کی صفت تھی۔ صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم کا جو وعدہ کیا گیا وہ ان صفات کی بنیاد پر کیا گیا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ تو ان کے اندر یہ صفات تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کتنا ہی بڑا نیکی کا کام کرے، اس کی ظاہری شکل کتنی ہی نیکی کی کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر یہ دو صفات ہوگی تو اللہ کے یہاں اس کے لیے بھی اجر عظیم کا وعدہ ہوگا، اس کے لیے اجر کا وعدہ ہوگا۔ احسان اور تقوی۔ احسان کیا چیز ہے؟ احسان کہتے کس کو ہے؟
وہ حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ذکر فرمایا. حدیث جبرائیل یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے. حضرت جبرائیل نے سوال کیے. انسانی شکل میں آپ تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ جبرائیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے بالکل صاف شفاف کپڑے کے اندر. صاف شفاف کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ کا رہنے والا ہے، کیونکہ اگر دور سے کہیں آنے والا ہو تو اس کے کپڑے پر غبار ہو، اس کے کپڑے گندے ہو، میلے کچیلے ہو، تو اس کے کپڑے بالکل صاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ کا رہنے والا ہے، اور کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں باہر سے آیا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود حیرت میں ہے کہ یہ کون شخص ہے جو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا، اور پھر آپ کی رانوں پر ہاتھ رکھا اور کچھ سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، تو جواب دینے کے بعد پھر سوال کرنے والا یوں کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا. اس سے ہی بڑا تعجب ہوتا ہے. ایک آدمی سوال کرے اور سامنے والا جواب دے. جواب دینے والے کے جواب دینے کے بعد سوال کرنے والا پھر سے اگر یوں کہے کہ آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم تھا. تو جواب دینے کے بعد یہ گویا یوں کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. تو یہ بھی تعجب کی چیز تھی. ایک تو سوال کر رہا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. جواب دینے کے بعد پھر وہ سوال کرنے والا کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا. اس سے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ آدمی ہے کون. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چند سوالات کیے تھے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. اس میں ایک سوال تھا احسان کے بارے میں. مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. پہلی چیز یہ پیدا ہونی چاہیے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ خیال، یہ تصور پیدا نہیں ہوتا، تو کم سے کم اتنا خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان کی صفت. تو صحابہ کرام کے اندر یہ صفت موجود تھی احسان والی، کہ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات تھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز بیان فرمائی تقوی، اللہ کا ڈر. تقوی کی بہت ساری تعریفیں علماء نے لکھی ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہے، لیکن مفسرین حضرات میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی بہترین تعریف وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور ایسے صحابی ہے کہ خلیفۃ الرسول ہے ثانی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے. بہت اونچے درجے کے صحابی ہے. حضرت عمر اتنے اونچے درجے کے ہونے کے باوجود بھی ایک اپنے سے نیچے درجے کے گویا صحابی سے پوچھ رہے ہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پوچھنے میں کبھی کسی سے شرم نہیں کرنی چاہیے کہ میں تو اتنا بڑا اور یہ چھوٹا اور میں اس سے سوال کروں، اس سے پوچھوں. بلکہ علم کے معاملے میں پوچھتے رہنا چاہیے اور اپنے سے زیادہ معلومات والے سے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. اس میں بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو اس وقت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور اس کو مثال سے سمجھایا کہ آپ کبھی کسی کانٹے دار جھاڑی اور اس قسم کے راستے سے کبھی آپ کا گزرنا ہوا ہے کہ راستے کے دونوں طرف کانٹے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ کئی مرتبہ اس طرح گزرا ہوں. تو کہ آپ وہاں سے کس طرح گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہاں سے ہم اس طرح گزرتے ہیں کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں اور بالکل احتیاط سے چلتے ہیں کہ کہیں کانٹوں کے اندر کپڑا پھنس نہ جائے. اس طرح احتیاط سے ہم اس راستے سے گزرتے ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی بھی یہی ہے کہ تم دنیا سے اس طرح گزرو کہ دنیا کے اندر دونوں طرف گویا گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کے آلات ہے، تو تم سب سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے اس طرح گزر جاؤ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے الجھ نہ لو اور اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. اس کو کہیں گے تقوی. تو صحابہ کی یہاں جو صفت بیان کی کہ ان کے اندر یہ صفت تھی کہ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اس سے معلوم ہوا کہ جس عمل کے اندر بھی احسان اور تقوی دونوں چیزیں ہوگی وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور اجر عظیم کے لائق سمجھی جائے گی. تو صحابہ کی یہ صفت بیان کی. دوسری آگے کی آیت میں اللہ نے اور صفت یہ بیان کی کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان کو خبر دی جاتی ہے، یعنی نعیم بن مسعود نے آ کر خبر دی کہ مکہ والے پھر سے جمع ہو کر تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس وقت ان کا دل جو ہے ڈرنے کے بجائے ان کے دل کے اندر جو ایمان تھا وہ ایمان کا جذبہ اور ابھرا، اور انہوں نے اپنے دل میں ڈر پیدا کرنے کے بجائے یہ جملہ اپنی زبان پر لائے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. یہ جملہ ان کی زبان پر آیا. تو اس کو کہیں گے توکل. صحابہ کرام نے سارے اسباب اختیار کیے، تیاری کرنے کے بعد مدینہ سے نکلے ہیں، حمراء الاسد پہنچے ہیں، وہاں ان کو خبر ملی، تب انہوں نے اپنی زبان پر یہ جملہ استعمال کیا. آج کل آدمی توکل اس کو سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار نہ کیے جاوے، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاوے اور کہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی سب کچھ کام بنانے والا ہے. تو یہ توکل نہیں ہے، بلکہ توکل یہ ہے کہ آدمی جو کام کرنے والا ہے اس کے سارے اسباب اختیار کرے، اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو اختیار کرے، اور پھر ساری تیاری کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے کہ اللہ رب العزت چاہے گا اور اس کی مدد شامل حال ہوگی تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے وہ چیز اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس آیت میں بھی تعریف فرمائی. علماء نے اس جملے کے بڑے فوائد لکھے کہ یہ جملہ بڑا زبردست جملہ ہے، اور جب بھی کسی ایمان والے کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی تکلیف محسوس ہو، کوئی ڈر اس کے دل میں پیدا ہو، تو اس وقت اس جملے کا ورد اس کے لیے بڑا کارآمد ہے اور بڑا اطمینان بخش ہے. اس کو اس وقت یہ جملے کا ورد کرنا چاہیے، وظیفہ گویا پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے. ایسے بہت سے فضائل ہے اس کے کہ آدمی کو پریشانی کے وقت جو ہے اس جملے کو پڑھتے رہنا چاہیے.
اس طرح کے ملتے جلتے جملے اللہ نے دوسری جگہ بھی کئی جگہ استعمال کیے ہیں، اس کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ نے یہاں مختصر سا جملہ اور صحابہ کرام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آگے بھی ان کے کچھ فضائل بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ان کا ہمراہ الاسد جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی جنگ و جدال تو ہوئی نہیں۔ ابو سفیان اس کے دل میں جب ڈر پیدا ہو گیا تو وہ واپس ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں 3 دن قیام کیا اور اس انتظار میں رہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آوے اور دوبارہ جنگ ہوئے، لیکن ابو سفیان جو ہے مکہ کے راستے پر چل پڑا اور مکہ پہنچ گیا، واپس جنگ کے لیے نہیں آیا۔ تو صحابہ کرام اور نے وہاں رہ کر ایک تو یہ ہے کہ ہمراہ الاسد کے بازار میں تجارت کی، چونکہ وہاں کوئی کام نہیں تھا، 3 دن قیام کیا، اس انتظار میں رہے کہ وہ آئیں گے۔ اب کچھ کام نہیں تھا تو وہاں جو بازار لگتا تھا اس بازار میں جا کر خرید و فروخت شروع کی، کوئی چیز لی اس کو بیچی، پھر دوسری کوئی چیز لی اس کو بیچی، اس طرح لے بیچ کرتے رہے، اور اس کے اندر صحابہ کرام کو بڑا نفع حاصل ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو لے کر واپس ہوئے۔ اللہ کی نعمت یہ ہوئی کہ جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے جو ہے واپس ہوئے، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہے رزق عطا فرمایا، ان کو مال دیا، وہاں تجارت کی اور تجارت میں ان کو نفع ہوا، تو مال کو بھی جو ہے اللہ نے یہاں فضل سے تعبیر کیا۔ پھر فرمایا کہ ان کو ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور اس سے بڑی چیز صحابہ کرام کو جو حاصل ہوئی وہ تیسری چیز تھی، وہ تھی اللہ کی خوشنودی، کہ اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہوئی اور اللہ کی خوشنودی کے تابع رہتے ہوئے وہ واپس ہوئے، اور اللہ بہت بڑے فضل عظیم کے مالک ہے۔ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈرانے کا کام کیا تھا وہ تو اصل میں شیطان نے کیا تھا، کہ شیطان جو ہے ان کا گویا دوست ہے، وہ کافروں کا، تو کافروں کا دوست شیطان ڈرانے کا کام کرتا ہے، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ان سے ڈرنے کا چھوڑ دے اور ان سے نہ ڈرے۔ اور ڈرنے کس سے ڈرے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ بس وہ میرا ڈر پیدا کرے، ہر وقت جو ہے میرا ڈر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر، اس کی بھی علماء نے تشریح کی ہے کہ اللہ کا ڈر کہتے کس کو ہے؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور تنہائی میں روتا ہے
اللہ کا ڈر اس کے دل میں آیا کہ میرے سے گناہ ہو گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ڈر ہے، لیکن اس سے بڑا ڈر اللہ کا یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا دھیان اس طرح پیدا ہو جاوے کہ وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا نہ ہوئے۔ یہ اللہ کا اصل ڈر ہے۔ یہ بھی ڈر ہے کہ ایک آدمی گناہ کیا اور پھر آنسو بہائے، پھر گناہ کر ڈالا، پھر آنسو بہائے، پھر گناہ کیا، پھر آنسو بہائے۔ یہ بھی اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہے۔ لیکن اس سے بڑا اللہ کا ڈر یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے، گناہوں میں مبتلا ہی نہ ہوئے۔ یہ اللہ کا اصل ڈر ہے، حقیقی ڈر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ڈر پیدا کرو اپنے دل میں، اور ان کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو شیطان کے دوست ہے، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس طرح اپنے اللہ کے دوستوں کو اور صحابہ کرام کو ڈراوے، ایمان والوں کو ڈراوے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ صحابہ کرام کے اندر جو صفات تھی وہ صفات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ احسان والی صفت نصیب فرما، تقوی والی صفت نصیب فرما، یا اللہ اپنا خوف نصیب فرما، یا اللہ اپنا ڈر نصیب فرما، یا اللہ اس دل کو پاک صاف فرما کر اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی اطاعت عطا فرما، اپنے سے محبت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ تو اب ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یا اللہ تجھ سے جب مانگا جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ دنیا والوں کا معاملہ الٹا ہے، یا اللہ ان سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں اور نہ مانگو تو خوش رہتے ہیں۔ یا اللہ تو وہ ذات ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ ہر چیز تجھ سے مانگنے والا بنا، یا اللہ ہر چیز تجھ سے لینے والا بنا۔ یا اللہ تو ہی ہمارا کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح اپنی جھوٹی زبان سے یا اللہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ان کے جملے کی برکت سے یا اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ پوری امت کے اوپر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی حفاظت فرما، امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا